الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج طلاق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ ہے بلا وجہ، بغیر عذر شرعی، کوئی وجہ نہیں ہے اور بلا وجہ کسی کو طلاق دے دینا۔ بیوی کو بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے ایسے ہی طلاق دے دینا، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس طلاق سے ہل جاتا ہے۔ طلاق کی دو اقسام ہیں، ایک ہے طلاق رجعی اور دوسری ہے طلاق بائن۔ طلاق رجعی، آپ نے ایک طلاق دی یا دو طلاق دی بیوی کو، تین طلاق نہیں دی۔ اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، وہ ایک ساتھ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تین طلاقیں دیتا ہے، اب بغیر حلالہ کے وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حلالہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ شخص اس کو طلاق دے، پھر وہ آ کر اپنے پرانے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ حلالہ کا طریقہ ہے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اگر تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں بغیر حلالہ کے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک مجلس میں تین طلاقیں دی تو تین ہی ہوں گی، یہ پورے جمہور کا موقف ہے۔ بہت سے لوگ ایک تین طلاقیں دے دیتے ہیں، وہ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک وقت میں اگر تین طلاقیں دیں تو وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ اس پر پورے جمہور کا حالانکہ اس پر موقف ہے، لیکن وہ غلط مسئلہ بتاتے ہیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ قائم کرتے ہیں۔ جو تین طلاقیں دے دیتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے پاس آتا ہے تو اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نے تین طلاقیں دی ہیں تو پھر بغیر حلالہ کے وہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے، وہ رستہ نکال لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے رستہ نکالتے ہیں، اور وہ رستہ نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک طلاق ہوئی ہے، تین طلاقیں نہیں ہوئی۔ پورا جمہور کا موقف ہے کہ تین طلاقیں، یہ تین گولیاں ہیں، چاہے تو ایک ساتھ آپ فائر کر دیں یا ایک ایک کر کے فائر کریں، تین طلاقیں دیں گی تو تین ہی شمار ہوں گے۔ وہ 9 طلاقوں کو تین شمار کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے مسئلہ یہ نکالتے ہیں۔ لیکن پورا اہل سنت و جماعت کا اسی پر موقف ہے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں دیں گے تو وہ تین ہی شمار ہوگی۔ ایک ہے طلاق رجعی، جس کے اندر آپ عدت میں عورت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک طلاق دی اور اس کی عدت شروع ہو گئی، 3 مہینے عدت ہوتی ہے، 3 حیض، تو اگر وہ چاہے تو قول سے یا فعل سے رجوع کر سکتا ہے طلاق رجعی میں۔ ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں، طلاق رجعی میں وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، جا کے بات چیت کر لے، یا میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم ہو گئے تو رجوع ہو گیا۔ دوسری طلاق بائن، یہ بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا، اب نیا نکاح کرنا پڑے گا طلاق بائن میں۔ جو طلاق بائن ہوتی ہے کنایہ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک الفاظ ہوتے ہیں صریح، جس کو طلاق کہا جاتا ہے، طلاق کا لفظ ہے، یہ صریح شمار ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں کنایہ، طلاق کی نیت سے کہا جا تو چلی جا، نیت کیا تھی؟ طلاق کی نیت تھی۔ جب شوہر سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی ان الفاظ سے، وہ کہے گا طلاق دینا تھی، تو طلاق ہو جائے گی۔ کنایہ الفاظ کے ساتھ ہوگی تو طلاق بائن شمار ہوگی۔ تو یہاں سے پتہ لگا طلاق کی دو قسمیں، ایک رجعی ہے اور ایک بائن ہے۔ الفاظ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو آپ طلاق کا الفاظ کہتے ہیں، صریح الفاظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دینا، وہ کنایہ الفاظ سے طلاق شمار ہوتی ہے۔ پھر طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے، احسن، حسن اور بدعی۔ احسن طلاق کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر میں، پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے، کہ جب مینسس نہیں ہوتے، حیض نہیں ہوتا، اور اس طہر میں تعلق زوجین جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا ہو، اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے،
جب اس کی عدت گزر جائے گی تو وہ خود اسے طلاق پڑ جائے گی، یہ احسن طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے حسن، تیسرا ہے بدعی۔ بدعی طریقہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں، 2 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ مسئلے سمجھنے ہوں گے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں غصے میں تھا تو طلاق دے دی، غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں فتویٰ لینے، کہتے ہیں غصے میں تھا۔ اب وہ اسے دیکھا جائے گا کہ جب اس سے ہمیشہ غصہ آتا ہے کہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ گھڑی ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اگر وہ بالکل تمیز بھول جاتا ہے، ہم کہتے ہیں غصے کی حالت میں وہ کسی اور کو طلاق کیوں نہیں دیتا، وہ تو بیوی کو دے رہا ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ اور لوگ جا کے دوسروں سے یہ بھی رستہ نکال لیتے ہیں کہ غصے میں تھا تو غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسا غصہ کہ کچھ بھی اسے پتہ نہ ہو اور یہ اس کی شروع سے یہ عادت چلی آ رہی ہو کہ جب بھی اسے غصہ آتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے شخص اسے بھی بھول جاتا ہے۔ تو ایسے غصے میں تو رعایت نکل سکتی ہے، لیکن ایسا غصہ، وہ طلاقیں ہوتی غصے میں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آج بیوی بہت اچھی لگ رہی تو کسی نے طلاق دے دی ہو؟ طلاق ہوتی ہی غصے میں، اس لیے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان غصے سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔